الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زکن مبارک کا تذکرہ کریں گے۔ یہ بات ذہن نشین رکھیں، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زکن یعنی ٹھوڈی مبارک کے ساخت اور بناوٹ کی تفصیل جو ہے وہ سیرت نگاروں نے اور احادیث کی کتابوں میں نہ ہونے کے برابر ملتی ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ٹھوڈی مبارک کو داڑھی نے گھیرا ہوا تھا، داڑھی تھی تو سیرت نگاروں نے داڑھی پہ گفتگو کی ہے، لیکن یہ بھی بات ذہن نشین رکھے، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹھوڈی جو ہے وہ نہ ہی لمبی تھی، نہ ہی بہت چھوٹی تھی، اور نہ ہی اندر دھسی ہوئی تھی، بلکہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ نور کا عکس کھینچتے ہوئے مولا کائنات فرماتے ہیں لم یکن بالمتہم والمکلثم وکان فی وجہہ تدویر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ نہ تو کالا تھا نہ چہرہ گول مٹول تھا، البتہ چہرے کے اندر ایک ایسی قدرتی گلائی تھی جو چہرے کو انتہائی خوبصورت صاف کر دیا کرتی تھی، اور ٹھوڈی بھی نہایت ہی متوازن تھی، متناسب اور معتدل تھی، نہ ہی بہت لمبی کہ چہرہ مستطیل دکھائی دے یعنی لمبا دکھائی دے، اور نہ ہی بہت چھوٹی کہ چہرہ جو ہے وہ بالکل بدا نظر آئے، ایسی بھی کوئی چیز نہیں تھی۔ اور بحمداللہ تعالی پیشانی سے لے کے ٹھوڈی تک محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے کی جو چیزیں تھیں وہ ہم نے بیان کر دی ہیں۔ آج ہم محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کانوں کی ظاہری شکل و صورت بیان کریں گے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تام الاذنین، محبوب پاک کے کان مبارک جو ہے وہ مکمل تھے، تام تھے، کسی قسم کی کٹے ہوئے یا پھٹے ہوئے نہیں تھے، اور محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نور آپ جانتے ہیں سفید سرخی بمائل تھا، اس لیے کان بھی ویسی ہی رنگت رکھتے تھے، اور جب بال بھرپور سیاہ تھے، داڑھی اور سر مکمل طور پر کالے بالوں میں سفید رنگ ابھرا ہوا، یہ کان جو تھے کہتے ہیں صحابہ بڑے دل آویز منظر پیش کیا کرتے تھے۔ ام المومنین سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ کالی زلفوں میں آپ کے سفید کان یوں دکھائی دیتے تھے کأنما توقد الکواکب الدریۃ بین ذلک السواد، جیسے تاریکی میں روشن ستارے چمک رہے ہیں، جیسے تاریکی میں روشن ستارے چمک رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ
جو حسن ہے یہ میرے نبی کے ظاہری کانوں کا ہے، ورنہ محبوب پاک کے کانوں کا کیا کہنا۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، خود فرمایا، اسمع لا تسمعون، جو میں سن سکتا ہوں وہ تم نہیں سن سکتے۔ اللہ اکبر۔ ہم وہی سن سکتے ہیں جو سنتے وقت پیدا ہو رہی ہے چیز۔ جدید آلے کے ذریعے اب ماضی کی باتوں کو سنا جا سکتا ہے، ماضی کی باتوں کو دیکھا جا سکتا ہے، لیکن آج بھی کوئی ایسا آلہ ایجاد نہیں ہوا جس سے مستقبل کی چیزوں کو سنا جا سکے، مستقبل کی چیزوں کو دیکھا جا سکے، بلکہ ایک سیکنڈ بعد کی بھی مستقبل کی کوئی چیز ہم دیکھ نہیں سکتے اور سن بھی نہیں سکتے، لیکن محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں کو اللہ نے یہ کمال بخشا ہے۔ اللہ اکبر۔ متفق علیہ حدیث ہے، بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ ایک دن محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی۔ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو بلایا، فرمایا مجھے بتاؤ اے بلال، اسلام لانے کے بعد تم کون سا ایسا عمل کرتے ہو جس پر تمہیں بہت زیادہ ثواب کی امید ہے؟ کیونکہ میں نے جنت میں اپنے آگے تمہارے جوتوں کی آہٹ کو سنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت بلال عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اور تو کوئی ایسا عمل نہیں ہے، البتہ یہ ہے دن ہو یا رات ہو، جب بھی میں وضو کرتا ہوں تو چند رکعات نفل جو ہے وہ ضرور پڑھ لیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بات ذہن نشین رکھیں، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی، جنت کی منظر کشی کی، فرمایا بلال میں نے اپنے آگے آگے تیرے قدموں کی، تیرے جوتوں کی آہٹ کی آواز کو سنا ہے۔ یہ واقعہ اب کب ہونا ہے؟ حضرت بلال حبشی کا انتقال کے بعد پھر قبر کے بعد پھر میدان محشر، پھر میدان محشر کے بعد محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کا جنت میں جانے کے بعد پھر جو ہے وہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری، اور اس سواری سے پھر آگے حضرت بلال حبشی، آگے بلال حبشی موجود میں ہیں، اور میرے آقا جو ہیں وہ اتنے سالوں کے بعد ہونے والے واقعے کو دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں اور بیان بھی فرما رہے ہیں۔ دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں اور بیان بھی فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سید اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک سے۔ اللہ اکبر۔ ہم یہاں سے محبوب کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں، محبوب وہاں سماعت فرماتے ہیں۔ اور کسی نے کیا خوبصورت جملہ کہا، اس نے کہا کہ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ کی توجہ ہے، مولانا روم نے ایک واقعہ نقل کیا اپنی مصنوعی شریف کے اندر، حد کر دی۔ آپ فرماتے ہیں کہ بادشاہ وقت نے قیدیوں کو پھانسی کا حکم دیا، تو ایک قیدی سے پوچھا گیا کہ تیری آخری خواہش کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں بادشاہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ اب اسے پکڑا گیا اور بادشاہ کی بارگاہ میں پوچھا گیا کہ لایا جائے یا نہ لایا جائے، آخری خواہش ہے۔ تو بادشاہ نے کہا اب مرنے لگا ہے تو چلو اسے لے آؤ، کوئی بات نہیں ملاقات کر لے۔ اب جیسے ہی وہ دربار بادشاہ میں داخل ہوا تو اس نے کہا السلام علیکم۔ بادشاہ نے بھی کہا وعلیکم السلام۔ اب جب بادشاہ نے وعلیکم السلام کہا تو وہ قیدی کہنے لگا کہ مجھے چھوڑ دو۔ اب تمہیں چھوڑ کیسے دے، تمہیں تو پھانسی دینی ہے۔ میں نے کہا دیکھو بادشاہ نے مجھے امان دے دی ہے،
بادشاہ نے یہ نہیں کہا وعلیکم السلام، لہذا بادشاہ نے مجھے امان دے دی ہے، تم مجھے پھانسی نہیں دے سکتے۔ اللہ اکبر۔ بادشاہ بھی زیر لب مسکرایا کہ بندے نے بات تو بڑی اگلے لیول کی ہے، پائے کی ہے، تو اس نے پھر اشارہ ابرو کیا کہ چھوڑ دیا جائے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم سلام اس لیے پڑھتے ہیں، محبوب کی طرف سے ایک دفعہ بھی جواب آ گیا قیامت کے دن بات بن جائے گی۔ دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان، کان لالا کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ وسمعہ وسماعاتہ الف مرہ۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں جس طرح بعد زمانہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت میں کوئی چیز حائل نہیں ہو سکتی، یعنی مستقبل کی کوئی چیز محبوب سماعت کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، تو درمیان میں کوئی چیز حائل نہیں ہو سکتی۔ آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو بھائی، اگر زمانے کی کوئی چیز حائل نہیں ہو سکتی تو مکان کوئی حائل ہو سکتا ہے؟ کوئی دیوار حائل ہو سکتی ہے؟ کوئی پہاڑ حائل ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا۔ یعنی محبوب ہر وقت سماعت فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور صحیح مسند کی یہ حدیث پاک ہے، محبوب خود فرمایا انی اسمع اتی السماء، فرمایا میں تو آسمان کے اندر جو سیارے چلتے ہیں ان کی آہٹ و آواز کو بھی سنتا ہوں، ان کی آہٹ و آواز کو بھی سنتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَا صَابِحَ، بے شک آسمان کو دنیا کے چراغوں سے مزین کیا گیا ہے۔ اب دنیا کے چراغوں سے مراد یہ چمکتے دمکتے ستارے ہیں جو ہمیں بھی نظر آتے ہیں۔ یہ پہلے آسمان کو مزین کرنے کے لیے، خوبصورت کرنے کے لیے اللہ نے سجائے ہیں، اور سائنسدان آج تک، ماہر فلکیات جو ہیں وہ آج تک ان ستاروں کے بارے میں مکمل علم نہیں حاصل کر سکے کہ یہ ستارے کتنے ہیں، ان کے درمیان کتنا کتنا فاصلہ ہے۔ بس تھوڑا بہت جو ہے وہ وقت کے لحاظ سے اور اس طرح کی چیزوں کو تھوڑا بہت جانتے ہیں۔ تو آپ ذرا تصور تو کیجئے، جو محبوب آسمانوں کی بھی خبریں رکھتا ہو اور آج جدید دور کے باوجود بھی سائنس وہاں تک نہ پہنچ سکی ہو، تو اس محبوب کی سماعت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ یقیناً کوئی بھی نہیں لگا سکتا۔ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک جو ہے وہ گھنی تھی اور بڑی تھی اور سینے کو ڈھک لینے والی تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بیان کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسل لحیتی تملأ صدرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک گھنی تھی اور آپ کے سینے کو بھر دیتی تھی۔ اللہ اکبر۔ لیکن یہ بات ذہن نشین رکھیں، حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاخذ من لحیتہ من طولها وعرضها بالسویہ، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی مبارک جو ہے طول و عرض سے برابر کٹا دیا کرتے تھے، طول و عرض سے برابر کٹا دیا کرتے تھے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کتنی کٹاتے تھے، کس حد تک کٹاتے تھے؟ تو اس کے بارے میں تو کوئی اتنی مضبوط روایت نہیں ملتی، اور صحابہ کی طرف سے بھی کوئی اتنا مضبوط قول نہیں ملتا کہ محبوب کتنی کٹواتے تھے، لیکن صحابہ کا یہ عمل ہمیں بتاتا ہے کہ محبوب کتنی کٹاتے تھے۔ صحابہ کا انداز یہ تھا، صحابہ جب اپنی داڑھی کٹواتے تھے تو یوں پکڑتے اور جو مٹھی سے باہر نکل جاتی اسے کٹوا دیا کرتے تھے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی انداز سے خط کرواتے ہوں گے، تو صحابہ اس انداز سے خط کرواتے تھے۔ اللہ اکبر۔ سید اعلیٰ حضرت نے اس کی بھی منظر کشی کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں خط کے گرد دہن،
خط کے گرد دہن وہ دل آرا پھبن، وہ دل آرا پھبن، سبزۂ نہر رحمت پہ لاکھوں سلام، سبزۂ نہر رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر۔ اور آگے کہتے ہیں ریش خوش معتدل، ریش خوش معتدل، مرہم ریش دل، مرہم ریش دل، حالۂ ماہ ندرت پہ لاکھوں سلام، حالۂ ماہ ندرت پہ لاکھوں سلام۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور حضرت انس اور تقریباً 17 صحابہ نے اس چیز کو بیان کیا ہے۔ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک اسود اللحیہ و شدید سواد اللحیہ، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک انتہائی سیاہ تھی، اور محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کے انتہائی جو ہے وہ گھنے بال تھے، اور اس کے اندر جو ہے وہ کچھ بال سفید ضرور تھے، لیکن چونکہ زیادہ بال کالے تھے تو اس لیے دور سے دیکھنے والے کو شدید سیاہی نظر آتی تھی، شدید جو ہے وہ سیاہی نظر آتی تھی۔ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مونچھوں کو جو ہے وہ میرے آقا تچھروایا کرتے تھے، مونچھیں جو ہے وہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ بڑی نہیں رکھی، بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک جماعت، اور ان میں حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقص شاربہ، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم مونچھوں کو کاٹوا دیا کرتے تھے اور دوسروں کو بھی تلقین کرتے، خالف المشرکین وفر اللحى والفشارب، کہ مشرکین کی مخالفت کرو، داڑیاں بڑھواؤ اور مونچھیں جو ہیں وہ کٹواؤ۔ تو یعنی مونچھیں محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ چھوٹی رکھا کرتے تھے۔ ایک تو یہ ہے یہ بالکل ہی کٹوا دینا، جس طرح جو ہے وہ بالکل بال ختم کروا دیتے ہیں، منڈوا دینا، منڈوانے کے لفظ نہیں ہیں حدیث میں، کٹوانے کے لفظ ہیں، یہ بات بھی تھوڑی سی ذہن نشین ہونی چاہیے۔ یعنی اتنے بال محبوب رکھا کرتے تھے اپنی مونچھ کے اوپر کہ جن سے نیچے وہ جلد جو ہے وہ نہیں نظر آیا کرتی تھی، بالکل بریک ہلکے بال تھوڑے تھوڑے جو ہیں وہ بالکل محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رکھا کرتے تھے۔ اس لیے اس انداز سے یعنی محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک اور مونچھیں مبارک تھیں۔ اور انشاءاللہ العزیز کل آخری نشست ہے، اور ہم کل آخری نشست کے اندر محبوب پاک کے گیسوئے مبارک کا تذکرہ کریں گے انشاءاللہ، اور اس طرح پھر جو ہے وہ محبوب علیہ السلام کے سارے چہرہ مبارک کا تذکرہ جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ اللہ سب کو محبوب کا پیار، محبوب کی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔